ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آج ہم مرزا غلام قادیانی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں گے. اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں نے اس کی تاریخ پیدائش کو بے شمار بدلا ہوا ہے. قادیانی لوگ اس کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر کی تاریخ پیدائش بڑا ٹھیک جانتے ہیں. وہ اس کے باپ غلام مرتضیٰ کی بھی تاریخ پیدائش جانتے ہیں. وہ اس کے دادے عطا محمد کی تاریخ پیدائش بھی جانتے ہیں اور وہ اس کے پردادے گل محمد کی تاریخ پیدائش بھی جانتے ہیں. لیکن مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش نہ جاننے کا ایک ایسا انہوں نے چیز رچا رکھی ہے جس کا حساب نہیں. اس کی ایک خاص وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ متواتر اور صحیح احادیث میں درج ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ 80 سال یا اس کے قریب زندہ رہیں گے. ان کی عمر کا ذکر مختلف احادیث میں ملتا ہے. ایک احادیث یہ لکھی ہے کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له وَيَمْكُثُ 45 سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ مَعِيَّ فِي قَبْرِي فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابن مریم فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن عمرو سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے, شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی. اور یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, کسی مرزا ابن چراغ بی بی کا ذکر نہیں ہے. یہ وہ 45 سال رہیں گے, پھر فوت ہو جائیں گے. انہیں میری قبر کے ساتھ ہی میرے قریب دفن کر دیا جائے گا. میں اور عیسیٰ ابن مریم ابو بکر اور عمر کے درمیان سے ایک ہی قبر سے کھڑے ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قرآن پاک میں وہ واحد نبی ہیں جن کی شناخت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت پکا کیا ہوا ہے. کسی اور نبی کے ساتھ ان کے والدین میں سے کسی کا نام بھی نہیں ہے. لیکن جیسا کہ سورہ نساء میں اور بہت ساری جگہوں پر اور بے شمار احادیث میں درج ہے کہ ان کی ایک بڑی الیبوریٹ شناخت بیان کی گئی ہے کہ وہ مسیح ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, ابن مریم ہوں گے اور پھر رسول اللہ ہوں گے, جیسا کہ سورہ نساء میں ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابن مریم رسول اللہ. ان کی یہ شناخت اس لیے پکی کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم تھا اور میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا کہ بہت سارے دجال اس دنیا میں آئیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شناخت پکی کر دی. اگر آپ اس بارے میں ذرا سا بھی سوچیں تو آپ فوراً جان جائیں گے کہ ہر وہ شخص جو عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ بغیر دلیل کے بالکل جھوٹا ہو جاتا ہے. آگے آپ دیکھیں. اب ہم آپ کو مرزا قادیانی کے کتب میں سے دکھاتے ہیں. شیطانی خزائن کی جلد 17 ہے, صفحہ نمبر 461 ہے, 40 نمبر 4 ہے. یہ مرزا قادیانی کا ایک قول ہے, آپ اس کو پڑھیں. مرزا قادیانی نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ پھر اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیش گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہو تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں. آج ہم 2 سوالوں کا جواب دیں گے
کہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ اس کی عمر 80 سال یا اس کے قریب ہوگی، اس کے ہم آپ کو ثبوت دکھائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی کی عمر 80 سال تو بہت دور کی بات ہے، 70 سال بھی نہیں ہوئی، اس لیے وہ اپنے اس بیان کے مطابق جھوٹا، مفتری، کذاب اور مرتد ٹھہرا۔ اس کی بے شمار بلکہ ہر پیشگوئی جھوٹی ثابت ہوئی، خاص طور پر محمدی بیگم جسے وہ تقدیر مبرم کہتا تھا، صرف اس لیے بے شمار پیشگوئیاں جھوٹی ہو گئی، جو ہم نے، آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، سید ہولی اسپرٹ میرے چینل کا نام ہے، وہاں پر محمدی بیگم کے نام سے وہ موجود ہے، آپ اسے دیکھیں۔ اس کی بے شمار پیشگوئیوں کو جھوٹا کرنے والا اس کا اپنا لڑکا سلطان احمد تھا، مرزا سلطان احمد۔ خدا تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اس کی اپنی اولاد نے اسے قبول نہیں کیا، اس کی بیوی نے اسے قبول نہیں کیا، اس کے خاندان کے لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ آپ کیسے لوگوں قادیانی ہو کہ آپ اس کو مان لیتے ہو، اور ہر دلیل، ہر حدیث، قرآن کی ہر گواہی اس کے خلاف ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، آج ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کی عمر کی پیشگوئی بھی غلط ثابت ہوئی، اور قادیانی اس کی تاریخ پیدائش صرف اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ اسے ایک جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، اس کی عمر بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری، ہم آپ کو نہایت ہی اختصار سے یہ بتائیں گے کہ اس کی موت ایک لعنت کا نتیجہ تھی، اور ڈیٹیل میں اس کی موت کے بارے میں میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا۔ اب دیکھیں، یہ سیرت المہدی ہے، اس کا صفحہ نمبر 820 ہے، حصہ سوم ہے۔ یہ اس کا جو ذلی بروزی، مرزا قادیانی کے شاید 2 لڑکے تھے، شاید میں کہہ رہا ہوں، مرزا فضل احمد اور مرزا سلطان احمد، کیونکہ لپیل گرفن نے اپنی کتاب میں، جسے یہ اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں قادیانی آج کل، مرزا سلطان احمد کو مرزا اس کے بڑے بھائی غلام قادر کی اولاد بتایا اپنے ایک ایڈیشن میں، اور اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں، آج یہ موضوع نہیں ہے۔ یہ اس کا ذلی بروزی لڑکا جو نصرت جہاں سے، اس کا کوئی اپنی اولاد نہیں تھی، سب ذلی بروزی اولادیں تھیں دوسروں کی۔ تو وہ لکھتا ہے کہ جن لوگوں کو حضرت مفتری کی صحبت کا شرف حاصل ہے، ان میں سے ایسے بہت اصحاب موجود ہیں جنہوں نے آپ کی زبان سے بارہا سنا کہ آپ اپنی عمر کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم پیدا ہوئے پھاگن کا مہینہ تھا اور جمعہ کا روز تھا، پچھلی رات کا وقت تھا، قمری حساب سے چاند کی 14ویں رات تھی، اور یہ سب کچھ غلط ہے۔ وہ نہ چاند کی 14ویں کو پیدا ہوا، اور نہ ہی یہ جو کچھ بیان کر رہا ہے ان میں سے ایک بات بھی ٹھیک ہے۔ آگے وہ ایک خاص عجیب بات کہتا ہے، یہی بات اخی مکرمی حضرت ڈاکٹر مفتی محمد صادق صاحب نے اپنی کتاب ذکر حبیب کے صفحہ نمبر 239 میں لکھی ہے۔ مفتی صادق کے بارے میں آپ کو بتا دوں، وہ کسی قسم کا مفتی نہیں تھا، یہ محض اس نے نام ایک چپکایا ہوا ہے، اور آپ لوگوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مفتی نے ایک دفعہ آ کر دعویٰ کیا کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا، اس کے پاس ایسی کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی، اور یہ آپ لوگ نے خود ہی اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے۔ تو آپ سوچ لیں، جس کا وہ حوالہ دے رہا ہے وہ بھی مفتری ہے، مفتری کا ماننے والا مفتری۔ تو آگے وہ یہی لکھتا ہے کہ اس نے اپنی جنتری جو ہے وہ نکالی 125 برس کی، تو اس نے اس سے حساب لگا کے دیکھا کہ وہ جی، آگے آپ یہاں دیکھ لیں کہ وہ لکھتا ہے کہ 14 ماہ رمضان مبارک 1247 ہجری کا دن تھا، اور باحساب سمت بکرمی یکم پھاگن سما 1888 کے مطابق تاریخ تھی۔ اصل میں وہ کہنا آپ کو یہ چاہتا ہے کہ مرزا قادیانی 17 فیبروری 1832 کو پیدا ہوا۔ یہ صریحاً غلط ہے۔ آپ لوگ اپنی کتابیں پڑھیں اور ثبوت دیکھیں۔ مرزا قادیانی کا بڑا بھائی مرزا غلام قادر، جو مرزا قادیانی کے اپنے قول کے مطابق جو اس نے لکھ رکھا ہے، اس سے 7-8 سال بڑا تھا، وہ 1833 میں پیدا ہوا۔ مرزا قادیانی کا بڑا بھائی مرزا غلام قادر 1833 میں پیدا ہوا، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ مرزا 1832 میں پیدا ہو گیا۔ آپ حساب لگائیں قادیانیوں کی جال سازیوں کا کہ یہ کس قدر بے ایمان قسم کے لوگ ہیں۔ یہ اگلا صفحہ ہے اس کا، اسی سیرت المہدی کا، جو اس کے ذلی بروزی لڑکے بشیرے نے لکھی ہے، صفحہ نمبر 821 ہے، حصہ سوم ہے۔ کہتے ہیں عیسوی سال 17 فیبروری 1832 کو آپ کی ولادت ہوئی اور 26 مئی 1908 کو وفات ہوئی۔
اس حساب سے مرزے آپ نے 76 سال 2 ماہ 9 دن عمر پائی. دیکھو اگر وہ اپنے بڑے بھائی سے جو 7 سال بڑا تھا اسے 1 سال پہلے پیدا ہو گیا، بڑے بھائی 7 سال بڑا بھائی تھا اس کا، اس سے 7 سال بڑا، اسے 1 سال پہلے پیدا کر دیا اس ذلی بروزی لڑکے نے، اس کے مطابق وہ 76 سال کا بنتا ہے. اس قدر دھوکہ دہی، اس قدر دجل، آپ ان کو سچا مانتے ہیں؟ مجھے تو آج تک ان میں ایک بھی سچی بات نظر نہیں آئی. بس فرق اتنا ہے کہ میں نے انہی کی کتابوں کو پڑھا ہے بڑے غور سے، اور آپ کو آج تک میں نے ہماری ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں مسلمانوں نے، آپ کو اس لیے نہیں بتاتے کہ آپ کا دل بہت دکھے گا اگر ہم آپ کو بتائیں تو. وہ تو اتنا ننگا سچ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں. اب صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر الہی اعلام کتاب 80 سال کے قریب ہوئی. یہ دیکھیں یہ 80 سال کا وہی obsession کہ میری عمر 80 سال ہوئے گی. اور آگے وہ لکھتا ہے کہ میں جس نتیجہ اسے درج کر دینا ضروری سمجھا ہے، ویسے میری رائے میں جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ زیادہ صحیح اور درست ہے. کہتا ہے لوگوں نے اور بھی اس کی بتائی ہیں، لیکن جس نتیجہ پر میں پہنچا ہوں وہ زیادہ صحیح اور درست ہے. دیکھیں ہائی لائٹ کر دیا آپ کے لیے میں نے، تاکہ آپ کو وہم نہ رہ جائے کہ ہم اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. یہ ذلی بروزی لڑکا جو تھا مرزے کا، اصل میں یہ مولوی عبد الکریم کی اولاد تھا. اگر آپ مولوی عبد الکریم کی فوٹو اس کے ساتھ رکھیں تو اس کا لڑکا لگتا ہے. جیسے مرزا زانی جو تھا، محمود بشیر جو تھا، وہ حکیم نورے کی اولاد تھا. اور کسی بخس سے نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ کو ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو. تو یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے 1832، آپ نے بھولنا نہیں ہے 1832 کہہ رہا ہے ذلی بروزی بشیرہ. تو آگے دیکھ لیتے ہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے. آگے میں آپ کو بہت سارے حوالے دکھاؤں گا. یہ ایک شیطانی خزائن جلد 17 کا حوالہ ہے، صفحہ نمبر 419 ہے، 40 نمبر 3 ہے. یہاں پر مرزا قادیانی لکھتا ہے چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ دشمن میری موت کی تمنا کریں گے، تا یہ نتیجہ نکال لیں کہ جھوٹا تھا تبھی جلد مر گیا، اس لیے پہلے ہی اس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا. یہ جی مرزے کا ایک شیطانی الہام ہے، آپ اسے غور سے سنیں. کہتا ہے اسے الہام ہوا ہے 80 حولاً اور قریباً من ذالک وتزید علیہ سنینا وترا نسلم بعیدہ. اب اس نے ترجمہ لکھا ہے تیری عمر 80 برس کی ہوگی یا 2-4 کم یا چند سال زیادہ، اور تو اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دور کی نسل دیکھے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کسی جاہل سے جاہل عرب کو لے آئیں وہ اس کا یہ ترجمہ نہیں کرے گا. لکھا 80 کو کہتے ہیں حولا، آپ کہہ لیں کہ ان کو سال ترجمہ کر لیں، او قریباً یا اس کے قریب، من ذالک اس سے، یا اس سے قریباً من ذالک یا اس کے قریب. 2-4 کا لفظ ہی نہیں ہے اس میں. آپ دیکھتے ہیں آپ کا جس شخص کو آپ نبی مانتے ہیں وہ کتنا جالساز جاہل مطلق شخص ہے، اور دھوکہ دینے کی تو عادت جاتی نہیں، کیونکہ وہ سکیزوفرینک تھا، اس کو مرام تھا، مراق تھا، بائی پولر ڈس آرڈر تھا، ایس ایس ڈی تھی، اس کو ذہنی بیماری کا نام لو. میں نے 4 ویڈیو اس پر بنائی ہیں، میں نے آپ کو ثبوت پیش کیے ہیں، آپ ضرور دیکھیں اس کو میرے چینل ہولی اسپرٹ سید ہولی اسپرٹ پر جا کے دیکھیے اور پھر اپنی رائے دیں. دیکھیں 2 اور 4 کا لفظ ہی نہیں. وَتَزِيدُ عَلَيْهِ سَنِينَ، یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا. تزید علیہ، یہ بھی نہیں کہ چند سال کا لفظ ہی نہیں ہے. مرزے کو الہام مرزے کو ہوا، عربی زبان اس کو ٹوٹی پھوٹی آتی سی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ترجمہ غلط کر رہا ہے، اپنے ہی الہام کا غلط ترجمہ کر لو صاحب. یہ دیکھیں جی، یہ تو حالت ہے آپ جس کو نبی مانے بیٹھے ہیں. یہ دیکھ لیں جی، یہ ہے شیطانی خزائن جلد 4 صفحہ 398. یہ پبلش ہوئے 1892 میں، نشان عثمانی ہے اس کا نام ہے. اب واضح رہے کہ یہ عاجز اپنی عمر کے 40ویں برس میں دعوت حق کے لیے بالالہام خاص مامور کیا گیا. اگر آپ 1840 لگائیں تو 1880 سے اس کے 40 سال کی عمر بنتی ہے.
آپ کو میں بتاؤں وہ جو الہام شیطانی میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، میں آپ کو ابھی ثبوت دوں گا کہ وہ 1865 کا ہے. تو مامور اس کو کیا چاہے؟ مرزا قادیانی کی کسی بات میں مطابقت نہیں ہے، اتنا جھوٹا تھا یہ شخص. مطلب چونکہ ذہنی بیماریاں تھی، پاگل پن کا، اسکیزوفرینیا کا، بے شمار ذہنی مرض لاحق تھے، پھر پیشاب تھا، پیغانہ تھا، ڈائبٹیز تھا، میں تو کہتا ہوں اس کا بیڑا غرق ہوا تھا، اس لیے تاکہ یہ اپنے خلاف خود ثبوت چھوڑ جائے. اسی لیے تو آپ نے ماتھے پر لگا لیا ہے لیبل کہ ہم مرزا کی کتابوں سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ جھوٹے کی کتابوں میں کیا ملنا ہے کسی کو. کہتا ہے یہ عاجز اپنی عمر کے 40ویں برس میں دعوت حق کے لیے بالہام خاص مامور کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ 80 برس تک یا اس کے قریب تیری عمر ہے. 1865 کا ہے، وہ 25 سال کی عمر میں اسے ہوا. 1865 وہی سال ہے جب یہ سیالکوٹ میں تھا، قادیاں میں بھی نہیں تھا بھائیو. 1864 میں پینشن چوری کی، پھر ڈاکے کا الزام لگا اسی سال، پھر اسی سال بھاگ کے یہ سیالکوٹ چلے گیا اور اپنی ماں کے مرنے کے بعد آیا. اس قدر بدبخت شخص تھا کہ ماں نے 4 سال ماں کا ہاتھ نہیں لگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کی ماں زندہ ہو اور اس کو دعا نہ دے؟ نہیں ہو سکتا نا. چھوڑ دو آج قادیانیت. تیری عمر ہے یا اس کے قریب تیری عمر ہے، سو اس الہام سے 40 برس تک دعوت دینا ثابت ہوتی ہے، جس میں سے 10 برس کامل گزر گئے ہیں. 1892 کی کتاب ہے نا جی، آپ کو بتایا کہ اسی لیے کہہ رہا ہے 10 برس گزر گئے. 1880 کو خود کہہ رہا ہے اس کی عمر، دیکھو اس سے آپ حساب لگاؤ. 1892 کی کتاب ہے، 10 برس گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. 1892 میں لکھا ہے تو 10 برس اس کو پیچھے کر لو، 1882 ہو جائے گا. اس میں 40 پیچھے کرو تو 1842 ہوگا. آسان سا حساب ہے، لیکن مرزے کے جن کو تم صحابی کہتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی مشکل بات ہے. وہ تو جاہلوں کے استاد تھے سارے. دیکھو مرزا کہہ رہا ہے اس کتاب میں، اصل میں یہ کہہ رہا ہے وہ 1842 میں پیدا ہوا. یہ بالکل درست بات ہے. چھپائے نہیں چھپتی جال سازیاں، جن میں سے 10 برس کامل گزر چکے ہیں. دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 238، واللہ علی کل شیء قدیر. میں کہتا ہوں میں نے قرآن کی حدیث کی اتنی توہین کرتے کسی کو، کیونکہ اسے تو اللہ پر یقین ہی نہیں تھا. وہ تو سمجھتا تھا یہ انسان کی لکھی کتاب ہے، جو مرضی کر لو اس کے ساتھ. ملحد تھا مرزا قادیانی، اور آپ کے سارے خلیفے خدا کی قسم ملحد ہیں. چلیں آگے دیکھ لیتے ہیں. یہ جی ایک اور ریفرنس دیکھیں آپ، شیطانی خزائن جلد 17 صفحہ 44، ضمیمہ تحفہ گولڑویہ، یا پڑھ لیں. اور دیکھو دنیا کا مسلمہ اصول ہے، ہم 2 لائنیں ریفرنس کی ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں. دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگری دے دیتے ہیں. آپ کے وہ لوگ جو سکول تک نہیں گئے، آ کے مسلمان علماء کو کہتے ہیں، مفتیوں کو کہتے ہیں آگے سے بھی پڑھ پیچھے سے بھی پڑھ، 20 صفحے آگے بھی. جہالت کی انتہا ہے. اور میں تو ان مفتیان سے کہتا ہوں، ان بیچارے مسلمانوں سے جو اللہ کی راہ میں ان کو پیغام پہنچاتے ہیں، کہ آپ ان لوگوں کی کیوں سنتے ہیں؟ آپ پی ایچ ڈی کے تھیسس اٹھا کر دیکھیں، 2 لائنوں کا ریفرنس ہے. مرزا کو کہنا تھا کہ لکھ کر نہ جاتا. آج سے میرے لیے صرف 2 لائن کا ریفرنس چلے گا، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. اور یہاں لکھا برخلاف منصوبوں کے برخلاف خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں 80 برس یا 2-3 برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا، تا لوگ کمی عمر سے کاذب ہونے کا نتیجہ نہ نکال لیں. یعنی اگر میں 80 سال سے پہلے مر گیا تو میں تو آٹومیٹیکلی جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا. مرزا 66-67 سال کی عمر میں مارا گیا. اگر اس کی زیادہ بھی عمر کھینچو تو 67 سے آگے جاتی ہی نہیں ہے. قادیانیوں تم مرزا کی بات مان لو. وہ کہتا ہے اگر میں 80 یا اس کے قریب نہ پہنچا تو میں جھوٹا. آپ مانتے ہی نہیں ہو، مرزا کی بھی نہیں مانتے. آپ پتہ نہیں آپ کے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے.
شیطانی خزائن جلد 21 صفحہ 259 زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم. دیکھیں آپ کو ریفرنس پر ریفرنس دکھا رہا ہوں میں. اگر خدا تعالیٰ چاہے تو 80 برس سے بھی عمر کچھ زیادہ ہو سکتی ہے. مرزا نے کیا اگر میں زیادہ زندہ رہا تو پھر بھی جھوٹا ہو جاؤں گا. اس نے کہا پہلے ہی دس دو جی زیادہ ہو سکتی ہے, 2-4 کم بھی ہو سکتی ہے. اور جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدہ کے مطابق ہیں وہ تو 74 اور 86 کے اندر اندر عمر کی. اس نے اتنا اب نبی دیکھو کتنے کمال کی نبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے موت کا وقت معین کر دیا, انا نحن نحیی الموتى, میں نے تمہاری موت لکھ رکھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں میں سائنسدان ہوں, یہ آپ کے ڈی این اے میں آپ کی موت کا دن لکھا ہوا ہے. آپ اس کو ہرگز نہیں بدل سکتے. وہ خدا جو بار بار قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اے انسانوں میں نے تمہاری موت کا وقت مقین کر دے, تاریخ نہیں وقت بھی مقرر کر دیا, وہ اپنے نبی کو ہی نہیں بتا رہا تیری کتنی عمر ہونی. ہو سکتا ہے ایسا؟ اگر وہ عمر کے بارے میں اتنی وحیاں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو 1 سیکنڈ کی ایکوریسی کے ساتھ جانتا ہے کس وقت کسی کی جان نکلے گی. فرشتے جان نکالنے آتے ہیں. سورہ واقعہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب تمہاری آخری سانس تمہارے حلق میں آتی ہے تو سب سے زیادہ اس انسان کے میں قریب ہوتا ہوں اور میرے فرشتے قریب ہوتے ہیں. نہیں اعتبار ہے نا تمہیں قرآن پر, نہ تم پڑھتے ہو نہ سمجھتے ہو. اس کی یہ بات اس کے خلاف ثبوت ہے کہ یہ نہ خدا کا بھیجا ہوا ہے, نہ قرآن جانتا ہے, نہ قرآن کا پڑھنا جانتا ہے, اور جاہل مطلق ہے اور پاگل اور مفتری ہے. ورنہ چلو ہم مان لیتے ہیں ایک قادیانیوں کے تم نہ جاننے والوں کی خاطر کہ 74 سے 86 تو چلو اتنا لمبا مارجن 12 سال کا دے لیا. یہ تو ایک کاذب شخص بھی ایسا کہہ سکتا ہے پروبیبلٹی کی بیس پر. دیکھو جی یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ آپ لوگوں کے سوال جواب ہیں, آپ ہی کی کتابوں سے لیے گئے ہیں. کہتا ہے کہ مرزا پیدا ہوا 13 فروری 1835 کو. اب جمعے کا دن تو 13 فروری کو آتا تھا اگلے. اسے کسی نے ذلی بروزی بشیرے کو کہہ دیا کہ بھئی ذلی بروزی بیٹے مرزے قادیانی کے کہ اس کا بڑا بھائی 1833 میں پیدا ہوا تھا. اس نے کہا اوہ 35 کر دو. چلو جی 35 ہو گئے. اب جمعے کا دن ڈالنا تھا تو وہ 17 فروری سے 13 فروری ہو گئی. جال سازیاں آپ نے دیکھی, آپ کو پیچھے کر کے ریفرنس دوبارہ دیکھ لو. مرزے کی ماں کا نام چراغ بی بی, اور اس کو سب گسیٹی کہہ کے بلاتے تھے. ہم ہم نے ڈالی ہوئی, اس کو واقعی میں گسیٹی کہتے تھے. اور باپ کا نام مرتضیٰ, اور کوئی رئیس قادیان نہیں تھا. لپیل گریفن جسے یہ اپنی آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں مرزا غلام قادیانی کا خاندانی پس منظر, میں نے وہ کتاب کے صفحے لگائے ہوئے ہیں. مرزا قادیانی کبھی بھی رئیس قادیان, اور اس خاندان کا کوئی شخص رئیس قادیان نہیں تھا. یہ تو نمبرداری بھی اس کے بڑے بھائی کے مرنے کے بعد اس کا لڑکا سلطان احمد جو تھا, مرزا سلطان احمد جو اسسٹنٹ کلیکٹر تھا اس وقت لاہور کا, وہ نمبردار بنا, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ مرزا قادیانی دماغی طور پر بیمار ہے, اس لیے وہ اس قابل نہیں ہے کہ گاؤں کا نمبردار بنایا جا سکے. اے قادیانیوں کان کھول کر سنو, نبی امام ہوتے ہیں, مرزے نے کبھی امامت نہیں کی. نبی حکمران ہوتے ہیں, میرے آقا و مولا بے شمار 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے اپنی زندگی میں, مطلق العنان حکمران. نبی لیڈر ہوتے ہیں, اس کو تو دنیاوی طور پر لیڈر نہیں بنایا, ایک چھوٹے سے 1.5 انچ کے قصبے کا, اور وہ بھی جس کا آج بھی 80% حصہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, سکھوں کے پاس ہے. کہتا ہے جی پہلا الہام تقریباً 1865 میں ہوا. میں نے کہا تھا نا وہی والا جو ابھی سنایا, سمانین حولن اور قریبا من ذالک و تزید علیہ سنین و ترا نسلا بعیدا, جس کا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے اس نے. اپنے ہی الہام, جعلی الہام ہوں گے تو جعلی ترجمے ہی ہوں گے نا بھائی صاحب.
اب دیکھو جی، یہ آپ کی پرانی سیرت المہدی ہے، اس کا صفحہ 150 ہے. نئی سیرت المہدی میں یہ صفحہ 400 اور کچھ ہے، اور یہاں پر روایت نمبر 467 ہے، وہاں پر روایت نمبر 469 ہے. آپ کو میں ابھی بتا دوں، اس کو کہتے ہیں جال سازیاں. صفحہ بھی بدل دیتے ہیں اور روایت بھی بدل دی اس میں. تو یہ پرانا والا ایڈیشن کا ہے. تو یہ آپ بات یاد رکھنا، اور یہ نہ کہنا لو جی اے صفحہ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کتوں کڈی ہے. آپ کو میں نئی کا بھی بتا دیا ہے. نئی میں روایت نمبر 469 ہے، صفحہ نمبر 458 یا 57 اس قسم کا ہے، مجھے ٹھیک یاد نہیں اس وقت. یہاں پر اس کی تاریخ پیدائش بشیرے نے، جو ذلی بروزی لڑکا تھا مرزا قادیانی کا، جعلی لڑکا، اصلی لڑکا مولوی عبد الکریم کا، 1836 ہے یا 1837. یہ دیکھ لیں آپ. پہلے اس نے کہا 32 اور یہی صحیح ہے، میں نے اپنی جنتری منتری سے حساب لگایا. پھر اس نے کہا 35، اب وہ کہہ رہا ہے 36 یا 37. جس کو نبی مانتے ہو اس نے تو ان لوگوں کی زندگی میں ہی دعویٰ کر دیا تھا. بشیرہ تو 1892 کے بعد پیدا ہوا. یہ تو بڑا اس دور میں ہوا جب مرزا اپنے آپ کو نبی کہتا تھا. یہ تو باپ کی قمیص پکڑ کے پوچھ سکتا تھا کہ 10 کدوں پیدا ہوئے ہیں، اور مرزا کہتا ہے میں نے دائی سے پوچھا تھا کہ میں کب پیدا ہوا. اس نے لوگوں کی گواہیاں لکھ رکھی ہیں اپنی پیدائش کے بارے میں. آپ لوگ ہیں کہ جھوٹ پر جھوٹ بولی چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں جی اگلا ریفرنس، یہ شیطانی خزائن جلد 13 ہے، صفحہ 177 ہے. کتاب البریہ یہ وہی کتاب ہے جس میں وہ اپنے خاندان کی جعلی تاریخ لکھتا ہے. گپیں لمبی لمبی. گاما، اس کا عرف جو تھا نا مرزے کا، اس کو گاما گپوڑا کہتے تھے. میں نے نہیں رکھا اس کا یہ نام، اس کا نام ہے گاما گپوڑا. کہتے ہیں کہ میری پیدائش، یہ بڑا ضروری ریفرنس ہے، آپ اس کو اوپر سے ابھی آپ نے دیکھا دوبارہ دیکھ لیں. یہ شیطانی خزائن جلد 13 ہے، صفحہ 177 ہے، کتاب البریہ اس کا نام ہے. کہتا ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 40 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور میں 1857 میں 16 برس کا تھا، یا 17ویں برس میں لگا ہوا تھا. 17ویں برس میں تھا. مطلب وہ صاف آپ کو یقین کے ساتھ لکھ رہا ہے، آپ کو ریفرنس دے رہا ہے، ٹائم لائن بتا رہا ہے کہ میں 1857 میں 16 سال کا تھا. چلو 2-4 مہینے اوپر لگا لو. 1857 میں سے آپ 16 نکالیں تو 1841 بنتی ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ. آتا ہے نا تھوڑا سا حساب تو آتا ہوگا. یہ دیکھیں، اگر یہ فرض کیا جائے کہ اس کی عمر 16 سال 11 مہینے اور 28 دن تھی اور 1 دن باقی تھا 17 کو ہونے میں، تب بھی 1840 سے آگے نہیں بڑھتی، پیچھے نہیں جاتی 1840 سے. اسی لیے میں کہتا ہوں مرزا گپوڑا، گاما گپوڑا جو تھا وہ 1841 میں پیدا ہوا. 1908 لگائیں تو اس کی عمر 66 ایئر بنتی ہے. اگر 40 سے لگائیں تو 67 ایئرز بنتی ہے، کیونکہ یہ 26 مئی کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا بڑی گندی حالت میں. چلیں آگے دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں اس نے کہا ہے کہ سکھوں کے دور کے آخری وقت میں پیدا ہوا. قادیانی لٹریچر سکھوں کا دور کی بالکل بات نہیں کرتا، دھوکہ جو دینا ہے. یہ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. سکھ امپائر 1799 میں شروع ہوئی اور 1849 میں ختم ہو گئی. آخری دور عام طور پر تاریخ دان اس کو کہتے ہیں جو آخری 10% ہو، وہ 1845 سے 1849 بنتا ہے. اگر زیادہ بھی کھینچ کے لگاؤ تو لاسٹ 20%، نہیں تو پہلا ہاف، فرسٹ ہاف، سیکنڈ ہاف کہہ سکتے ہیں نا، پہلا آدھا اور دوسرا آدھا، تو 1840 سے 1849 بنتا ہے. مرزے کی پیدائش 1840 سے پہلے کی ہو ہی نہیں سکتی، جو کچھ آپ کا لٹریچر کہتا ہے اور جو کچھ وہ خود لکھ کے ہے.
اور آپ لوگوں کی جال سازی کا، وہ جو اس کا جعلی فرضی بیٹے اولادیں ہیں نصرت جہاں سے، اس کی ذلی فروزی اولادیں جنہیں کہتے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں، سناکار اور جھوٹے. اس قدر گھٹیا خاندان میں نے نہ سنا اور نہ دیکھا اپنی زندگی میں. یہ لیں جی، یہ ذرا کمپلیکس قسم کے، یہ آپ خود کر لینا. وہ ایک کہتا ہے کہ یہ تحفہ گولڈویے میں ہے، شیطانی خزائن جلد 17 ہے، صفحہ نمبر 251-52 کا. وہ کہتا ہے کہ ایک جنتری منتری کا حساب لگاؤ، سورہ اثر کے نمبر جمع کرو تو ایسا لگتا ہے کہ جو زمانہ ابتدائے دنیا سے، اور یہ بڑی خبیثانہ بات کر رہا ہے. یہ کتاب بک آف ریولیشن میں ہے، میری آپ ویڈیو دیکھیں جو جال ساز خلیفوں کی، قادیانی خلیفوں کی جال سازی کھل گئی. اس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ 6000 کی تھیوری انہوں نے بک آف ریولیشنز یا بک آف ڈینیل سے لی ہے، جو پال نے لکھی تھی. عیسائیوں نے صرف عیسائیوں کو تسلی دینے کے لیے یہ کام کیا تھا، جھوٹی کہانی لکھی تھی، انہوں نے اس کو پکڑ کے اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیا. اس طرح وہ الٹے سیدھے حساب کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ جی دنیا کے شروع ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ٹوٹل سال ہیں وہ 4739 بنتے ہیں، اور میں 11 سال رہتے تھے 6000 سال پورے ہونے میں جب میں پیدا ہوا. بالکل جھوٹا مفتری ہے. حالانکہ وہ 6000 یہ عیسوی حساب و کتاب کی بات ہو رہی ہے بک آف ریولیشن کے. اور وہ مرزا پیدا ہوا 1841 میں، اور 1000 سال کا پیدا ہوا ابھی سن 2000 میں. آپ دیکھیں وہ تو 150 سال پہلے پیدا ہوا، تقریباً 150 سے بھی زیادہ سال، 160 سال پہلے پیدا ہوا، چھٹا 1000 سال ختم ہونے کے. ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے حساب لگایا صرف 11 سال رہتے تھے چھٹے سال. اس کی ایک وجہ ہے، لوگوں نہ جاننے والے تو کبھی نہیں جانیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بک آف ریولیشن میں لکھا ہے کہ جو شخص بھی چھٹے 1000 سال میں پیدا ہوگا، جہاں سے انہوں نے تھیوری لی ہے، وہ شیطان ہوگا، شیطان کا چیلا ہوگا، لعنتی ہوگا، مردود ہوگا، مفتری ہوگا، کاذب ہوگا. کیوں؟ کہ وہ کتاب کا جو ملینیل تھیوری ہے وہ کہتی ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں 1000 سال میں پیدا ہوں گے. وہ پہلے 5ویں 1000 میں پیدا ہوئے، وہ 1000 سال بلیسنگ کا تھا، چھٹا شیطان کا ہوگا، 7واں پھر بلیسنگ کا ہوگا جس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئیں گے. اس وجہ سے یہ اس طرح کی خباثت کر رہا ہے. اسے کسی نے یہ بتا دیا، پاگل تو تھا، اس کے پیچھے لگا رہا. کسی نے یہ حساب کر لیا. آپ دیکھیں حساب کتاب پڑھیں تو اس سارے حساب آپ اس کو روک لیں، یہاں پر ڈراپ کریں اور دیکھیں غور سے. اس حساب کتاب کے لحاظ سے بھی آپ نے دیکھا ہے مرزے کی عمر 1260 ہجری تا 1326 ہجری صرف 65 یا 66 قمری سال بنتی ہے. اور جارجین ایئرز جیسے عیسوی سال جو ہیں اگر 66 بنے تو وہ 64 بنتی ہے. آپ اس حساب کو دیکھیں تو آپ کو، اور یہ ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں، اس لحاظ سے بھی مرزا 70 کے بھی قریب پہنچتا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی بری حالت ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا دجل ہے. اس لیے اس کی تاریخ پیدائش نہیں لکھتے، کیونکہ یہ ان احادیث کو، ان ٹریڈیشنز کو پورا نہیں کرتا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 80 سال ہوگی. یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی تاریخ پیدائش کا معاملہ ایک دن بھول جائیں گے اور پھر کہیں گے چلو ہو سکتا ہے 80 سے بھی زیادہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ہونے نہیں دے گا. یہ دیکھیں جی، یہ کاپی ہے، سکین ہے الحکم اخبار کا. یہ 31 جولائی 1901 کا اخبار ہے. آپ اس کی دیکھ رہے ہیں اوپر تصویر، یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے. یہ اس نے عدالت میں گواہی دے رہا ہے 31 جولائی 1901 کو. اس میں لکھا ہے میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میری عمر 60 سال کے قریب ہے. 1901 میں 31 جولائی کو. یہ 26 مئی 1908 کو فوت ہو اس دنیا سے چلے گیا بڑی بری حالت میں. تو اس کی عمر 67 ایئرز اس کے اپنے جھوٹ کے مطابق جو عدالت میں اس نے بولا. آگے ریفرنس دیکھ لیں. شیطانی خزائن جلد 13 صفحہ 192 کتاب البریہ. بریہ میں یہ اپنے خاندان کے بارے میں لکھتا ہے اور اس کی تاریخ کے بارے میں بھی لکھتا ہے. کہتا ہے میری عمر قریباً 34 یا 35 برس کی ہوگی جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا، غلام مرتضیٰ کا.
یہ دیکھیں، آپ کو میں اس کے غلام مرتضیٰ کی قبر دکھا رہا ہوں. کیا لکھا ہوا ہے وفات کا سن؟ جون 1876. اگر وہ 34 سال کا تھا تو اس کی تاریخ پیدائش 1842 بنتی ہے. اگر مرزا 35 سال کا تھا تو 1841 بنتی ہے. 1876 میں سے 34 نکالو تو 1842، 35 نکالو تو 1841. آپ کے قادیانی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. مرزا پاگل تھا. اس نے اپنی کتاب میں ایک اور تاریخ وفات لکھی ہے اپنے باپ کی. آپ کو ابھی قبر کی تصویر دکھائی، اس کی قبر پر کھدا ہوا ہے. یہ الہام ہے اس کا، پیش گوئی ہے 20 اگست 1875 کی. کہتا ہے میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ مرحوم کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو صرف چند پیر باقی رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی وفات سے بدیں الفاظ خبر دی. قرآن پاک کی تو آپ لوگ توہین کرتے سوچتے ہی نہیں ہو. میں نہ جاننے والوں کو نہیں کہہ رہا، وہ شاید کرتے ہوں، لیکن جو جانتے ہیں قادیانیت کو ان کے نزدیک قرآن حدیث کی تو ہے ہی نہیں. وہ شخص جو کہتا ہے میں جو حدیث میں مجھے پسند نہیں میں ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں اور قرآن کے ساتھ میرا الہام چلے گا. آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں، وہ جو فرقوں کے بارے میں بتائی ہے اس کا پارٹ 3 دیکھیں. کہتا ہے قرآن کے ساتھ میرا الہام چلے گا. آپ کو اس کا ریفرنس دکھایا. کہتا ہے کہ مجھے خبر دی والسماء والطارق، یعنی قسم ہے آسمان کی اور اس حادثہ کی. طارق کسی حادثہ کو نہیں کہتے، جھوٹ بول رہے جو آفتاب کے غروب ہونے کے بعد ظہور میں آئے. یہ اس نے اپنے پاس سے گھڑی ہوئی اس کی باتیں ہیں. مرزے کو عربی زبان حقیقتاً ایک حرف بھی سمجھ نہیں تھا آتا ہے. یہ جو کچھ لکھا اس کو لکھ کے دیا حکیم نورے نے. حکیم نورے نے کہاں سے عربی سیکھی؟ یہ مڈل ایسٹ گیا ہوا تھا. یہ مکہ مدینہ بھی تھوڑے عرصہ رہا پڑھنے کے لیے، لیکن حج کبھی نہیں کیا نورے نے. ہے نا کمال کی بات؟ یہ پیش گوئی پوری ہوئی. وہ کہتا ہے اسی دن مجھے چند پہر پہلے پتہ لگا اور اس کا باپ 20 اگست 1875 کو مر گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اسے کتنے نشان تمہارے لیے چھوڑے ہیں کہ مرزا جھوٹا ہے. باپ کی قبر دیکھو جون 1876، اس کی پیش گوئی دیکھو 20 اگست. کہتا ہے اس دن فوت ہوا میرا باپ. جس نے قبر بنوائی ہے پتہ ہے کون تھا؟ وہ مرزا گاما گپوڑا اور اس کا لڑکا سلطان احمد. گاما گپوڑا تو پاگل پن کی وجہ سے، یہ تو لوگوں نے ایک نبی کھڑا کیا ہے ایک سکیزوفرینک میں سے، ایک مرامی مراکی SSD بائی پولر ڈس آرڈر والے میں سے. ہے بڑے افسوس کی بات. یہ دیکھیے جی شیطانی خزائن جلد 17. میرے پاس تو اتنے حوالے ہیں، میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں، اور دکھاتا صرف آپ کی کتابوں میں سے. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 419 40 نمبر 3. یہ وہی الہام ہے جی. اس کتاب میں لکھا ہے 80 حولاً اور قریبا من ذالک اور تزید علیہ سنین و ترا نسلم بعیدہ، جو اس نے غلط 1865 کا ہے. آپ کو دوبارہ دکھا دیا کہ آپ اس کی عمر کا حساب لگائیں. وہ 67 یا زیادہ 67 سال کا، موسٹ لائکلی 66 ایئرس کا، 70 کے قریب بھی نہیں پہنچا. تو اس کی بے شمار میں نے آپ کو 3-4 تو ابھی دکھائی ہیں اس کی کتابوں میں سے. کہتا ہے 80، 2-4 کم 2 زیادہ، اور آپ کو وہ صاف دکھایا. کہتا ہے زیادہ بھی کھینچو گے تو 74 سے 86 تک. اس نے اپنے آپ کو اتنا جھوٹوں والا مارجن دیا، پھر بھی نہیں پورا ہو رہا. ہو گئی نا جھوٹی اس کی پیش گوئی. اور میں نے اس کا اپنا کال دکھا دیا کہ میری ایک پیش گوئی جھوٹی ہوئی تو میں قاصر، اور اس کی ہر پیش گوئی جھوٹی ہے. آپ کو سینکڑوں ہم نے دکھائی ہیں. محمدی بیگم والی ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو جھوٹی پیش گوئی کے بعد جھوٹی، بلکہ وہ پیش گوئی ہیں جسے انہوں نے تقدیر مبرم کہا ہے، جسے خدا تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تقدیر بدل ہی نہیں سکتی ہے.
جو مرض ساری دنیا کے نبی مل کے بھی دعا کر لیں تو وہ تقدیر نہیں بدل سکتی کہ اس کی محمدی بیگم سے شادی ہوگی یا باقرہ یا بیوہ. اس قدر بدذات تھا یہ شخص، اس کی بالکل یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی. آپ حساب کر لیں. اب آخر میں آپ کو پیدائش میں نے آپ کو بتا دی، آپ کو ثبوت دکھا دیا. اب دیکھیں اس کی موت کیسی ہوئی. یہ اشتہار نمبر 288 ہے، صفحہ نمبر 446 ہے. مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ. مولوی ثناء اللہ صاحب جہاں تک مجھے یاد ہے پاکستان کے بننے کے بعد وفات پائی انہوں نے، بہت سال زندہ رہے مرزا کے بعد. مرزا لکھتا ہے آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے کہ تم جھوٹے ہو، تم سزا سے نہیں بچو گے. یہ مرزا لکھ رہا ہے. پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں تو میں اللہ تعالی کی طرف سے نہیں. اور پھر مرزا ڈر بھی گیا کہ میں جھوٹ پر جھوٹ تو بولی جا رہا ہوں. کہتا ہے یہ کسی وحی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں ہے. آپ کو ہم پڑھ دیتے ہیں، ہم آپ کو ہر چیز صاف بتاتے ہیں. کہتا ہے محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے. اور دعا وہی ہوتی ہے جو مبالغے کی دعا ہے. ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. دعا ہی ہے، الہام تھوڑی ہے کسی کا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دعا کرو میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان. اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو دعا ہی تھی، 4 حرف، علی علی لما سبقتنی. اے اللہ کیا تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. بل رفع اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. یہ تو جھوٹا مفتری ہے اور خدا تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے کہ فیصلہ کر دے میرے اور ایک سچے مومن ثناء اللہ امرتسری صاحب کے درمیان. اب یہ چھاپ کے مانگے گا تو ان بچاروں کے دل سے آہ نکلی ہوگی کہ یا اللہ میں تو سچا ہوں، کیا تو میرے ساتھ ایسا کرے گا؟ وہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. مومن انسان ڈر جاتا ہے. اور مرزا پھر لکھ رہا ہے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے. دیکھو ملحد نہ ہوتا تو اس کا دل پھٹ جاتا دہشت سے. اور میں تیری نظر میں مفسد اور کاذب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جواب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین. آپ یہ غور سے پڑھ لیں، اس کو انلارج کریں اور پڑھیں. یہ میں درمیان والا صفحہ پڑھ رہا ہوں 447. وہ خدا تعالیٰ دیکھیں نبیوں کی دعا آپ کو سنائی، خدا تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. قادیانی خدا نخواستہ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہماری بات کے خلاف بات کر دے. وہ خدا جس نے تمہیں کھینچ کر اپنے پاس لے جانا ہے، چاہے تم 7 پردوں میں چھپ جاؤ، چاہے تم بادشاہ ہو یا فقیر ہو، جس دن وہ تمہیں لے جائے گا تمہاری کچھ بھی نہیں چلے گی. تم کیسے اس خدا کو کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ تیری کیسے نعوذ باللہ جرت ہوئی کہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. ایک لعنتی شخص کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ایک مسلمان تو کہہ ہی نہیں سکتا جب میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. اور جب تم اس کا انکار کرو گے تو صرف اللہ کی لعنت نازل ہوگی. یہ دیکھو مرزے پر اللہ کی لعنت. اس نے کہا کہ طاعون سے اس کو مار دے یا ہیضے سے. مرزا 1908 میں مارا گیا اور مولانا ثناء اللہ امرتسری 40 سال سے زائد زندہ رہے. اس کے بعد کبھی نہ طاعون ہوا نہ ہیضہ ہوا. میں آپ کو ثبوت دکھاؤں گا. آپ لوگوں نے لکھا ہے مرزا وبائی ہیضے سے مارا گیا. آخر میں مرزا لکھتا ہے اے
اس لیے اب دیکھیں یہ جو لفظ لکھنا ہے تقدس رحمت، یہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے لکھ رہا ہے مرزا، ورنہ اسے کوئی یقین نہیں تھا، نہ اس کے حواریوں کو ان پر یقین تھا۔ اگر یقین ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی دہشت سے ان کے کلیجے پھٹ جاتے، اور اگر یہ سچا ہوتا تو میرا مالک، میرا آقا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ اس کے حق میں فیصلہ کرتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 4 حرفی دعا کے بدلے میں تو ان کو زندگی اتنی ہزاروں سال کی دے دی اور مرزا کو کتے کی موت مار دی؟ ایسا ناممکن ہے میرے نہ جاننے والے بہن بھائیوں۔ یہ پڑھو، کہتا ہے کہ اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کے تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما، اور جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے۔ مرزا مولانا ثناء اللہ امرتسری کئی سال زندہ رہے، 40 سال کے قریب یا زائد شاید، اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو مبتلا کر، میں آپ کو وہ آفت بھی دکھاؤں گا ابھی۔ اے میرے مالک تو ایسا ہی کر، آمین ثم آمین۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ جو آیت اس نے لکھی ہے اس کا اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلہ کر دیتا ہے جیسے وہ مبالغہ والی آیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مرزا نے آیت لکھی ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، کہ اے اللہ میری اور میری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، وانت خیر الفاتحین، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دعا اس کی نہیں قبول ہوئی مرزے کی، دعا مولانا امرتسری کی قبول ہوئی ہے۔ ان کے دل نے کہا ہوگا کہ اے اللہ ضرور فیصلہ کر دے۔ دیکھو اللہ کا فیصلہ بھی دیکھ لو، یہ دیکھ لو 15 اپریل 1907 کو کہا جاتا ہے فیصلہ 12 مہینے کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 15 اپریل 1907 کو اس نے شائع کیا، 26 مئی 1908 کو یہ اس دنیا سے نامراد رخصت ہو گیا۔ یہ دیکھ لیجئے آپ آگے، یہ کتاب ہے حیات ناصر، 13 نمبر صفحہ ہے، بعد کی کتابوں میں 14 نمبر صفحے پر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اپنی کتابوں سے بالکل نکال دیے۔ اس کا اپنا سسر جو کہیں کا نواب نہیں تھا، ایک معمولی نقشہ نویس تھا، لکھ رہا ہے کہ اس کے آخری لفظ تھے، میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایسی کوئی صاف بات میرے خیال میں نہیں، یعنی کوئی یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا، کہا میرے پیارے رب میں تیرے پاس آ رہا ہوں، یہ وہ فلانا، سارا خدا کی قسم جھوٹ کا پلندہ۔ اس کے آخری حرف یہی تھے، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا۔ اس کا یہی لفظ تھے آخری۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے وہ آپ کو اس قدر شدید دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ کہنے والا وہ شخص تھا جس نے جوانی میں اپنے باپ سے حکمت سیکھی، جو ساری عمر ضد جام عشق اور دوائیاں بناتا رہا، حکمتیں کرتا رہا، جس سے لوگ دوائیاں لینے آتے تھے اور جو لوگوں کے سروں پر کالے مرغے باندھا کرتا تھا حکیم ہونے کے ناطے۔ اور پھر اس کا یار غار حکیم نورا حکمت کرتا رہا ساری عمر۔ پھر اس کے ارد گرد اور بھی حکیم تھے، اور تم لوگ وہ جاہل جو میڈیسن کے نام سے واقف نہیں ہو کہتے تو مرزا غلط کہہ گیا۔ اب میں آپ کو ایک آخری ثبوت دکھاتا ہوں، یہ دیکھ لیں جی، یہ صفحہ نمبر 11 ہے، حصہ اول ہے، سیرت المہدی ہے، 10 اور 11 صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے آپ کے ریسنٹ والے ایڈیشن میں۔ یہ جو ریڈ سے کسی نے لگائے ہیں نمبر ہیں، اس کو کتنے پخانے آئے 1-2 گھنٹے کے اندر، دیکھ لیں جی۔
ایک یا دو دفعہ روا حاجت کے لیے خانہ تشریف لے گئے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کی چارپائی پر ہی لیٹ گیا، آپ کے پاؤں دبائے، تھوڑی دیر بعد پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی، تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے کہا کہ تم اب سو جاؤ. میں نے کہا نہیں، اتنے میں ایک اور دست آیا، مگر اس قدر ذوف کہ آپ خانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا. تبھی لوگ کہتے ہیں ٹوائلٹ میں مرا. میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، اگلے ایڈیشن میں صفحہ 14 پر ہے. اور پھر اٹھ کر لیٹ گیا اور میں پاؤں دباتی رہی، مگر ذوف بہت ہو گیا تھا. اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو قے آئی، الٹی. لوز موشن پلس وومٹنگ جو ہو جائے تو اس کا ایک ہی ڈائگنوسس ہے، وبائی ہیضہ، کولرا. دھوکہ دیتے ہیں ہمیں. میں میڈیکل سائنٹسٹ ہوں، میں یہ کہتا ہوں وبائی ہیضہ ہوا. جب آپ کیسے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ذوف تھا کہ لیٹتے لیٹتے پشت کے بھل چارپائی پر گر گئے اور ان کا پخانہ نکل گیا. اس وقت پخانے میں لت پت، اپنی الٹی میں لت پت. اور یہ غور سے آپ پڑھیں. آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو غلط کہتا ہوں، یہ آپ پڑھیں. یہ وہ وقت ہے جب اس کی فرشتوں نے جان نکالی. کہتے ہیں آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹھا کر کے مارا انہوں نے. ہے نا سورہ واقعہ میں جب موت آتی ہے تو ہم سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس وقت کا ہے. سر اٹھا کے فرشتوں نے ٹھا کر کے چارپائی میں مارا. کبھی کسی نبی کی بھی ایسے جان نکالی جاتی اور حالت دیگر گوں ہو گئی. یا قرآن کا انکار کر دو یا پھر مرزے کو مان لو. اس پر میں نے گھبرا کر کہا تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا. کیا کہتا تھا مرزا؟ جو جھوٹا ہوگا سچے کی زندگی میں مارا جائے گا، طاعون سے یا ہیضے سے مارا جائے گا. مرزا کس سے مارا گیا؟ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا. وقت نزا جو آیا تصدیق حق بھی لایا، آخری حرف تھے اس کے ہیضے میں مبتلا ہوں. کہتا تھا ریل گاڑی دجال کی سواری، اٹھا جب اس جہاں سے رواں ہوا اسی میں. وما علینا الا البلاغ المبین.